اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بحمدہ تعالیٰ و کرم حبیب تعالیٰ کے کرم سے آج ایک اور نرالے اور دلچسپ اور اچھے موضوع پہ بات ہوئی ہے۔ دیوبند کے ایک بہت بڑا عالم ہے، مفتی ہے، اس سے بات ہوئی ہے۔ اس کے تاثرات اور اس کی گفتگو کو ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ سنیں گے، ملاحظہ فرمائیں گے۔ خیر، آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا وہ تھا کہ بعد نماز جنازہ میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہ جائز ہے یا نہیں۔ تو جب ہم ان کی اکابروں کی کتاب سے پیش کرتے ہیں تو ان لوگ بالکل پرندے کی طرح، جیسے پرندہ نہیں پھڑپھڑاتا ہے ویسے پھڑپھڑاتے ہیں کہ ہاں ہمارے اکابروں کی کتاب کو مت پڑھو، ہمارے اکابروں کی کتاب سے مت پیش کرو، قرآن و حدیث پہ آؤ، قرآن و حدیث پہ آؤ۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دور حاضر کے ملاؤں نے ہماری نیا ڈبو دی ہے۔ پہلے تو ان کے مولوی لکھتے تھے کہ غیب نبی علیہ السلام کو کم مانا جائے یا زیادہ مانا جائے، وہ شرک ہوتا ہے۔ اسماعیل دہلوی نے، اور خود فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے کہ غیب کم مانا جائے یا زیادہ مانا جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو غوث اعظم کہا جائے وہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے، ان کے مولوی غوث اعظم کو غوث اعظم بھی لکھتے ہیں، اور نبی کے بعض غیب کو بھی مان لیا ہے، اور بعد نماز جنازہ، ایسے بہت سے مسئلے ہیں دیگر جو ان کے ہمارے میں اختلاف تھے، تو ان کے جدید کے دور حاضر کے ملاؤں نے اس بات کو مان لیا ہے۔ ان کے نیا ڈبو دی ان کے بڑے ملاؤں کی، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہماری کتابوں کو مت پڑھے، قرآن و حدیث پہ آئیں، کیونکہ اپنے مولویوں کا دامن بچانا چاہتے ہیں، مگر بیچارے بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر، کہتے ہیں قرآن و حدیث پہ اپنے ملا کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے صحبت اولیاء، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ علامہ زکریا کی کاندلوی کی ہے، تبلیغی جماعت سے ہیں، صفحہ نمبر 125۔ اس کا نیچے ہائی لائٹ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں خود فرماتے ہیں کہ کہ ان دونوں بزرگ تھانوی اور مدنی کو آفتاب و مہتاب سمجھتا ہوں، ان دونوں جس میں اتباع کو مفید ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر حضرت گنگوئی نانوتوی دین قائم کیا تھا، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قاسم و رشید پیدا ہوئے سے رہیں، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ، اللہ کا نام کثرت سے لو، زبان پر رکھو، انشاءاللہ دل و دماغ میں آ جائے گا۔ تو ان کے مولوی خود کہتے ہیں کہ رشید احمد اور قاسم علی نانوتوی پیدا ہونے سے کہا رہے ہیں، ان کے دین جو قائم کیا انہوں نے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ ان کے ملا خود کہہ رہے ہیں، ان کے زکریا ملا خود کہہ رہے ہیں کہ جو ان مولویوں نے دین قائم کیا اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ خود فرماتے ہیں، وہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا مشہور حوالہ ہے، میں ضمناً خالی بات ایک رکھ دیتا ہوں کہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق وہی کہ جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ ارواح ثلاثہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جان لو اس زمانے میں اتباع میری نجات اتباع میری اتباع پر ہے، یعنی کہ جنت میں جانے کا راستہ ہے میری اتباع، تذکرۃ الرشید کے اندر۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور یہ خود ان کے ایک مولوی کہتے ہیں جو بڑا مشہور و معروف حوالہ ہے ابو بکر غازی پوری کا، وہ بھی دیکھ لیجئے آپ اسکرین پر، یہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، ابو بکر غازی پوری صفحہ نمبر 161۔ کہتے ہیں کہ چھوٹے کا جو قول ہوتا ہے وہ ماخذ نہیں ہوتا ہے، دلیل نہیں ہوتا ہے، بڑے کا قول ہمارے لیے ماخذ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے مولویوں کا دامن چھوڑتے ہیں، جب ان کے اوپر پھنستے ہیں نا تو یہ اپنے مولویوں کا دامن چھوڑ کے بھاگتے ہیں، مگر ایک طرف کہتے ہیں ہمارے جو مولوی نے لکھا ہے وہی حق ہے، حق تو وہی ہے، ان کے دین کو قائم کر لو، چھوٹوں کا قول تھوڑی نہ ماخذ ہوتا ہے، بڑوں کا ہوتا ہے۔ خیر، اس کے بعد بھی یہ اعتراض کیا کرتے ہیں جنازے کے دعا کیوں کرتے ہو، اس کی دعا کہاں سے ثابت ہے، اور دعا کیوں کرتے ہو، دعا کرنا جائز نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا دھماکہ۔ تو بحمدہ تعالیٰ میں آپ کے بارگاہ میں ایک حوالہ پیش کر دینا چاہتا ہوں، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، یہ دیکھیے آپ، آ گئی ہوگی، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث۔ اس میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا صلیت علی المیت فاخلصوا له الدعاء، آقا علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم میت کے اوپر نماز پڑھ چکو
تو اخلص لہ الدعا، اس کے لیے دعا کرو. اور اس کا باب یہ دیکھیے سامنے، باب ہے دعا للمیت، یعنی میت کے لیے دعا. تو اب دعا میت کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، مگر یہ لوگ خامخواہ اعتراض کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بڑے گرو گھنٹال نے لکھ دیا ہے نا اپنی کتابوں میں کہ جائز نہیں ہے، تو اب کہاں سے بچیں. خیر، اب دور حاضر کے ان کے بڑے مفتی، ان کے بڑے ملا کیا لکھتے ہیں، میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو جو ہے آپ نے جو ہے پرسنل میں سیو کر لیں. یہ ہے فتاوی فریدیہ. فتاوی فریدیہ ہے، اس میں خود لکھتے ہیں صفحہ نمبر 218 پر کہ دعا بعد نماز قبل کثر صفوف التزام کے ساتھ بدعت ہے، اور بغیر التزام بدعت نہیں، البتہ دعا اسلام کے اتفاق کرنا حاصل ہے، اور بعد سلام کثر صفوف التزام ممنوع نہیں، کہ اگر جو ہے صفوں کو توڑ کر اگر دعا کی جائے تو اس میں کوئی کباہت کی بات نہیں. یہ دیکھیے فتاوی فریدیہ. اور ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، حوالہ تو بہت ہے میرے پاس، مگر اب ضمن میں ایک حوالہ اور پیش کر دیتا ہوں. یہ فتاوی حقانیہ ہے، جلد نمبر 3 ہے اس کا، جلد نمبر 3 ہے اس کا، صفحہ نمبر 55 ہے. سوال ہوا تھا کہ دعا بعد نماز جنازہ کا حکم. فرماتے نماز جنازہ کے بعد اس حالت میں دعا کا التزام تو بدعت ہے، لیکن اگر کثر صفوف کے بعد ہو تو بلا التزام ہو تو ممنوع نہیں. وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر صفحے کو توڑ کر اگر دعا جنازے کے لیے کیا جائے میت کے لیے تو ممنوع نہیں، کر سکتے ہیں، جائز ہے. تو اب یہ ان کے مولوی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ بھائی جائز ہے، مگر ان کے دور حاضر کے جو ملا ہیں اب وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ہے جنازے کے بعد جو ہے دعا کرنا جائز ہے. اور بحمدی تعالیٰ اس فقیر نے ثابت کیا. ہلو مفتی صاحب. جی ہلو. جی آواز آ رہی ہے؟ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی یو پی سے بول رہا ہوں، یو پی سے. جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی یو پی سے کہاں سے؟ بہرائچ کے پاس سے. کہاں سے؟ بہرائچ. بہرائچ کے پاس سے؟ جی. یا بہرائچ سے؟ ارے بہرائچی کے پاس سے، وہی سمجھ لیجیے. اور آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سیدھا رامپور سے بول رہا ہوں. رامپور سے بول رہے ہیں؟ جی ضلع رامپور میں ایک قصبہ ہے مسواسی. جی وہاں سے بول رہا ہوں. ضلع رامپور میں قصبہ ہے مسواسی. اچھا اچھا. وہاں سے بول رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. پڑھاتے ہیں کیا آپ؟ جی پڑھاتا ہوں میں. اچھا مدرسے میں پڑھاتے ہیں آپ؟ ہوں. اچھا وہ آپ کی فراغت کہاں سے ہے؟ تعلم دیوبند سے. اچھا دیوبند سے. اچھا 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 اچھا. وہی ابھی سمیر بھائی نے نمبر دیا آپ کا، ملایا فون. جی تو اس کے بعد یہ جو پوچھنا تھا حضرت، یہ جنازے کے بعد جو دعا ہوتی ہے جی تو اس کو مطلب اس کو کرنا کیسا؟ جنازے کے بعد دعا کس وقت ہوتی ہے بتاؤ پہلے. میت کے اوپر جب نماز جنازہ پڑھا لیا جائے اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے، جی اس کے بارے میں آپ سے سوال تھا. یہ دعا کیسی ہے؟ جی دعا کر سکتے نہیں کر سکتے نماز جنازے کے فوراً بعد یا دفن کے بعد؟ نہیں نماز کے بعد. نماز جنازے کے بعد جی دعا کرنا؟ ہاں، جو نماز جنازے کے بعد جب لوگ جو ہے صفوں میں ہوتے ہیں، صفے توڑ کے جو دعا ہوتی ہے میت کے پاس، پھر اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، تب ایک دعا پھر ہوتی ہے. اس سے پہلے جو میت کو جو ہے جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا آپ سے. جی ہلو. جی ہاں تو اسی کے بارے میں پوچھا، جائز ہے، کر سکتے ہیں اسے؟ نہیں یہ دعا درست نہیں ہے کرنے والی. اچھا اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں قباحت یہ ہے جی کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد نہ تو حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ طبع تابعین سے کہ انہوں نے نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اجتماعی رنگ میں دعا مانگی ہو اس طریقے سے. اچھا مطلب یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے نہیں ثابت ہے؟ نہ صحابہ سے نہ تابعین سے. نہ صحابہ سے. مطلب اس کو کرنا مطلب کیا ہے یہ بتائیے نا مجھے.
बिदअत है। अच्छा बिदअत है, वही मैं पूछ रहा था ना, कंफर्म कर रहा था आपसे। असल में क्या लोग वही तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हजरत ने क्या कहा, बिदअत कहा कि नाजायज कहा, उसमें भी बाद में फिर मसले हो जाते हैं। कहा बताया कुछ और है, आप बता कुछ और रहे हैं। खैर, तो मतलब जो है, तो आपने जो क्या हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस नहीं पढ़ी? कौन सी वाली? वो हदीस नंबर 3199 कि समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा सल्लैतु अलल मय्यत फ़अख़लिसू लहु दुआ। और इसको जो है कहते हैं अद्दुआ लिल मय्यत, इसका बाब बना है अद्दुआ लिल मय्यत। इब्न माजा ने इसका जो है जो बाब बना है अद्दुआ लिल मय्यत, मय्यत के लिए दुआ। तो वो कहते हैं वइज़ा सल्लैतु अलल मय्यत फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम नमाज पढ़ चुको मैयत पर तो उसके लिए दुआ करो। और आपने कहा कि ये जो है साबित है और जो है ऐसा करने वाला बिदअती है। और आपके फतावा फरीदिया में अल्लामा फरीद सुख उसके बारे में कहते हैं कि जो है कसर सुसूफ इल्तिज़ामी बिदात है और गैर कसर सुसूफ इल्तिज़ामी जो है दुरुस्त है। यानी कि जो है नमाज की सफ़े तोड़कर अगर कोई दुआ करता है तो वो जायज़ है। कौन कहते हैं ये? आपके जो है फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 1 में, और जो फतावा फरीदिया जिसको कहते हैं फतावा पाकिस्तान, उसमें भी ये बात लिखी है। फतावा हक्कानिया में भी बात लिखी है, ये बात लिखी है कि जो है अगर के साथ किया जाए मगर सफ़े ना तोड़ी जाए, सफ़े ना तोड़ी जाए। सफ़े तोड़ के अगर जो है कोई ये करता है तो मतलब जो बिला इल्तिज़ाम सुफूफ बिला इल्तिज़ाम ममनू नहीं। अगर कोई अलग होकर दुआ करता है जनाजे के लिए तो जायज़ है, इसमें कोई कबात। ये आपकी जो है किताब जो है बाब सलातुल जो है जनाजा है, सफ़ा नंबर जो है 218 और फतावा फरीदिया। और ये खुद इसके बारे में फतावा हक्कानिया में भी ये बात लिखी है। और फतावा जो है क्या लिखा इस दुआ के बारे में, क्या लिखा है? इस दुआ के बारे में लिखा है ये ममनू नहीं है। इसमें सवाल पूछा गया क्या फरमाते उलमाए दीन मसले के बारे में कि दुआ बाद नमाज जनाजा के क्या हुक्म है, शरीयत की रोशनी में फतवा सादिर फरमाए। अब वो जवाब देते हैं कि बादे जनाजे नमाज कब्ल कसर सुफूफ इल्तिजाम के साथ बिदअत है। मतलब जब नमाज पढ़ाई जाए जो सफ़े होती हैं तो उसके साथ अगर ये दुआ मांगी जाए तो वो जो है क्या नाम है, जब जमात टूटती नहीं है, मतलब सफ़े टूटती नहीं सलाम के बाद अगर सफ़े जुड़ी रही तो बिदअत है। और बिला इल्तिजाम सुफूफ बिला इल्तिजाम ममनू नहीं, ये खुद फरमाते हैं। अब उस फरमाते कि बाद सलाम कसरे सुफूफ बिला इल्तिजाम ममनू नहीं, बाद सलाम के बाद उसके बाद ममनू नहीं। बात लोग थोड़ी सी अभी अभी आप 10 मिनट रुको, सिर्फ 10 मिनट खत्म हो जाएगा, जरा मेरा वादा है किसी से। अच्छा अभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको आप व्हाट्सएप अगर चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इसके ऊपर भेज दें आपके व्हाट्सएप पे। हाँ भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह अभी आपसे 10 मिनट या 15 मिनट बाद जी ठीक है। मैं आपको 3-4 हवाले देता हूँ, फतावा हक्कानिया का, फतावा दारुल उलूम देवबंद का, जिज़ुर रहमान का। अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई है। अभी आप ये समझें, आप मुझे फतावे आप मुझे वो जो है तहरीरात भेजें जो आप कह रहे हैं, ठीक है? मैं उसके बारे में ततब्बुर करूँ, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है, मैं उसके बारे में गौर फिक्र करूँ। अच्छा आप जो फतावा भेजेंगे मेरे पास, हाँ इंशाल्लाह, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं, आपको मालूम ही नहीं है तो फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, हवाले के साथ बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना है भाई। मैंने सारी किताबें थोड़ी पढ़ी जो आप बता रहे हैं जी। या मैं आपसे आपके सारी किताबों के बारे में कुछ बता देंगे आप? नहीं वो तो ठीक है, मैं आपको हवाला तो दे रहा हूँ। आप अगर तो इसलिए आप जो है बात, अभी मैंने कहा कि मेरे पास 10 मिनट, आपने कहा 5 मिनट, ठीक है कोई दिक्कत है। अगर आप मशकूक हैं, शक में हैं, अगर आप मशकूक हैं तो मैं आपको मुझे कहीं जाना तकाज़ा है, मैं इंशाल्लाह 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं अभी कॉल कर लीजिए आप 10 मिनट में, पता नहीं आप फोन करें ना करें। नहीं आप करना, अभी कराना आपने, कर लीजिए आप मुझे। जी ठीक है, चलिए ठीक है। चलो।